بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین سے دستبستہ گزارش ہے کہ ہماری جو یہ یوٹیوب پر مجلس چل رہی ہیں انہیں آپ لوگ تو سن ہی رہے ہیں، ساتھ ہی اور لوگوں تک بھی انہیں پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی ہماری اس عبادت کے ذریعے فیض یاب ہو سکیں۔ آپ سے دوبارہ یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس مشن حسین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چینل کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہم دینی چیزوں کی جانکاری آپس میں بانٹ سکیں۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے، تو اس سلسلے میں یہ میں مجلس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شافعی مشہور اپنی دختر نیک اختر کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ میرا ٹکڑا ہے۔ ارباب فکر و نظر ذکر معصومہ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک پچھلی بات ذرا تفصیل سے دہرانا چاہتا ہوں، جس میں سیرت سیدہ کی روشنی میں خواتین کی عملی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کے جائز پیش کیے گئے ہیں۔ تذکرہ معصومہ کو مسلسل اور برابر جاری رکھنے کے لیے بھی ضرورت ہے تاکہ عظمت سیدہ کا بھرپور احساس اور کامل اندازہ ہو سکے۔ انسان فطرتاً جب تک کسی کو ٹھیک سے پہچان نہیں لیتا اس وقت تک اس کے قریب جاتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ قریب ہی سے نیک لوگ کے جوہر کھلتے ہیں اور برے لوگوں کی کمزوریاں بے نقاب ہوتی ہیں۔ اچھائیاں اور خوبیاں دیکھ کر محبت جاگتی ہے، برائیاں دیکھ کر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک دستور ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے۔ دراصل یہیں سے تعصیب اتباع کی تحریک ہوتی ہے۔ اگر پیاسے کو کسی ایک چشمے پر اتنا پانی مل جائے کہ اس کی ساری پیاس بجھ جائے تو اسے کیا ضرورت ہے کہ پھر یہ دوسری جگہ بھٹکتے پھرے۔ ارباب و فکر و نظر سیدہ کونین کی معصوم زندگی ہر برائی سے پاک اور دنیا کی تمام کلامات سے آراستہ تھی۔ آج ہر انسان کو نہ کوئی نیا دستور حیات بتاتا ہے، نہ ہی کسی کی ظاہری زندگی کے نمونے عمل بنانا ہے۔ ہم کو صرف پورے عزم و ہمت کے ساتھ اپنی شہزادی کے چھڑے ہوئے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی ہماری سب سے بڑی تعریف عمل بھی ہے۔ ارباب و فکر و نظر دیکھا گیا ہے کہ مصیبت اور پریشانیوں کے زمانے میں گھریلو حالات اکثر بڑے ناہموار ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی بات رائی سے پہاڑ بن جاتی ہے، ماحول سے سکون چھن جاتا ہے۔ ایسے نازک اور صبر آزما موقع پر حضرت فاطمہ صدیقہ طاہرہ کی زندگی ہمیں سہارا دیتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک بار شہزادی بیمار ہوئی، مولا فرماتے ہیں کہ وہ رات سیدہ کے لیے بہت تکلیف میں کٹی۔ قریب صبح ذرا آنکھ لگی تھی کہ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ میں اٹھ کر بیٹھا، دیکھا سیدہ بیٹھی وضو کر رہی ہیں۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ بعد نماز جب مسجد سے واپس آیا تو سیدہ کو چکی پیستے ہوئے دیکھا، اور حالت یہ تھی کہ شدت بخار سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں نے نہایت نرمی سے کہا، رات بھر آپ کو بخار رہا، 1 منٹ چین نہیں ملا، اس پر صبح ہوتے ہی ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا اور اب چکی پیس رہی ہیں، کیا ان باتوں سے مرض کو اضافہ نہیں ہوگا؟ آپ نے سر جھکا کر جواب فرمایا، اے ابو الحسن، اپنی آپ نے فرائض کے انجام دینے میں مجھے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے، باقی تکلیفیں بھول جاتی ہوں۔ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی ہے، حق خدا ادا کیا، چکی پیسی، آپ کے حق کو انجام دینے کے واسطے آپ ہی فیصلہ کریں۔ ان فریضوں سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تھی وہ مثالی سیرت جس کو اگر ہم نمونہ عمل بنا لیں تو ناممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی گھریلو زندگی میں ناکام رہے۔ زینب صلوات اللہ علیہ کی زندگی، اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ محرم ہر سال آتا ہے، معصومین کے تذکرے دن رات ہوتے ہیں، مگر افسوس ہماری عملی زندگی میں اب بھی اندھیرا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے شاید اس لیے کہ
ہمارے دعوے محبت صرف زبانی ہے، سچی محبت تو اسے کہتے ہیں کہ کہہ زبان سے محبت کو اقرار کرے، دل سے اعتراف کرے اور عمل سے اظہار کرے۔ ارباب و فکر و نظر، جس کا آقا وقت آخر سجدے میں سر کٹا کر شہید ہو جائے، جس کا پہلا امام حالت روزے میں دم توڑے، اس کی کنیزیں 10 منٹ کی نماز زحمت سمجھے، روزے کو معمولی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، حسین کی فرش ازا کا واسطہ ہے، سچ بتائیے گا کہ اکبر کے کلیجے کا خون، یتیم قاسم کے پھول سے جسم کی پامالی، معصوم اصغر علی اصغر کی ننھی سی جان کی قربانی اور عباس جیسے وفادار بھائی کے بازوؤں کے لہو اتنا سستا ہے کہ جن کا ہم چند آنسوؤں پر سودا کر لیں۔ ان کی اہمیت معلوم کرنا ہے تو فاطمہ کے کلیجے سے پوچھیے۔ کربلا میں مصیبتوں کے جو طوفان جھیلے گئے، ان کا واحد مقصد تحفظ اسلام اور باقیہ شریعت تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ کربلا میں جب زندگی کی آخری رات یعنی شب عاشور آئی تو خیام حسینی میں عبادت الہی کی آواز سے اس طرح گونج رہی تھی جیسے شہد کے چھتے میں مکھیاں بنبنا رہی ہوں۔ یہ اسلامی تحفظ کی تڑپ اور شریعت کی ذمہ داری کا احساس ہی تھا جو حسین کو میدان سے کربلا لایا۔ یہی تو وہ وجہ تھی کہ جب امام میں اہل حرم مکہ میں تھے تو دغا پیشہ کوفی نے آپ کی خط پر خط بھیج کر طلب کر رہے تھے۔ جب حضرت فکرے اور تعمل فرماتے ہیں تو مذہب کا واسطہ دے کر تحریر پہنچاتے ہیں۔ اے فرزند رسول علیہ السلام، یزید تخت خلافت پر قابض ہو گیا ہے جس سے ہم لوگ سخت متفق ہیں۔ اس کی دینی پیشوائی ہم لوگوں ہرگز منظور نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ ہم لوگ گمراہ ہو جائیں؟ ہماری ہدایت کا کوئی بندوبست نہیں ہے، آپ جلد تشریف لائیں۔ اگر اب بھی آپ نے ہماری بات کو نہ سنا تو ہم پیش خدا اور رسول سے شکایت کریں گے۔ اللہ کے دین پر جان دے دینے والے حسین کو کوفہ میں فنا ہوتی ہوئی شریعت کی خبر پاتے ہی تڑپ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو وہاں کا سفیر بنا کر فوراً روانہ کر دیتے ہیں۔ حسین کے سفیر مسلم جب قصد سفر کرتے ہیں تو آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے چاہنے والے باپ کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں۔ میرے بابا، ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ بچوں کے آس بھرے معصوم چہرے دیکھ کر باپ کا دل بھر جاتا ہے، بڑھ کر گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ بچوں کے لیے ابھی کچھ دور بڑے ہی تھے کہ راہ میں ہرن کو ذبح ہوتے دیکھا۔ بچوں نے خون دیکھا تو ڈر کے باپ کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ جناب مسلم علیہ السلام راستے کی مصیبت اٹھاتے ہوئے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے داخل کوفہ ہوئے۔ ہر طرف سے پرجوش خیر مقدم شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 2 دن کے اندر ہزاروں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم کے بے چین دل کو کچھ سکون آیا، جماعت کی نماز ہونے لگی۔ مسلم نے حالات سازگار دیکھے تو امام حسین علیہ السلام کو خط روانہ کیا، کہا تشریف لے آئیں، یہاں آپ کے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ادھر کچھ سرپرستوں نے یہ خبر یزید ملعون کو پہنچا دی۔ مسلم کوفے میں ہے اور موجودہ حاکم کوفے کی مروت سے ان کی مرضیت بڑھ رہی ہے۔ یزید سے یہ خبر پاتے ہی فوراً موجودہ حاکم نے کوفے کو مظہور کر کے ابن زیاد کو وہاں مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھتے ہی اعلان عام کر دیا کہ جو مسلم کی بیعت کرے گا وہ عتاب یزید کے لیے تیار ہو جائے۔ اس خبر کے اڑتے ہی کوفے کا رنگ بدل گیا۔ وہیں لوگ جو کل تک مسلم کے حلقہ باگوشے تھے اب ان سے دور دور بھاگنے لگے۔ جب مسلم علیہ السلام نے اپنی جان کو کھٹکے میں دیکھا تو ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لی۔ ابن زیاد نے مسلم کی میزبانی ہانی کو بھی قتل کر دیا۔ اب مسلم کا کوئی زبانی ہمدرد نہ تھا، کوفے کا ایک ایک جرہ خون کا پیاسا نظر آ رہا تھا۔ اسی وجہ دہشت کی فضا سے مسائب کے ستائے مسلم اپنی جان بچانے کے لیے کوفے کی گلیوں میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ جب پیاس کا غلبہ جاری ہوا تو توہ نامی ایک مومنہ کے دروازے پر بیٹھ گئے اور خود پہلے اس مومنہ کو سلام کیا، پھر پانی مانگا۔ مسلم کے چہرے پر اڑتی خبر سے غضب کی بھربھراہٹ اور سخت تھکان ظاہر تھی۔ عورت مسلم کو اپنے ساتھ گھر لے آئی،
پانی لا کر دیا۔ مسلم جب پانی پی چکے تو عورت نے کہا اے بندے خدا آپ اپنے گھر جائیے، آج کل کوفے کے حالات بہت پرآشیب ہیں، مناسب نہیں۔ مسلم نے رحم طلب نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا یہاں اگر میرا گھر ہوتا تو میں تیری چوکھٹ پہ نہ بیٹھتا، میں غریب پردیسی ہوں، ہائے کہاں جاؤں، کہیں ٹھکانہ نہیں۔ مسلم کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی لگ گئی، یہ دیکھ کر اس مومنہ کا دل موم ہو گیا۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ مسلم نے گریہ کو ضبط کیا، آنسو تھامے فرمایا میں عقیل کا بیٹا ہوں مسلم۔ حذیفہ دوست داران اہل بیت میں سے تھی، یہ سن کر تڑپ گئی، فوراً گھر کے اندر لے گئی، فرش بچھا کر بھوکے پیاسے مسلم کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ مصیبتوں کے مارے غریب الوطن مسلم کھانا کیا کھاتے، آپ نے کھانا میں کچھ بھی نہ کھایا، رات ہو چکی تھی، لیٹ کر سو گئے۔ ابھی آنکھ جھپکی تھی کہ دیکھا علی آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے مسلم گھبراؤ نہیں، تم جلد ہم تک پہنچنے والے ہو اور میں جام کوثر لیے تمہارا منتظر ہوں۔ جب صبح ہوئی توہے میں خواب بیان کیا، کہا تعبیر یہ ہے کہ اب دنیا میں یہ میرا دوسرا روزہ نہ ہوگا، اگر ضرور شہید ہو جاؤں گا۔ آپ یہ ذکر کر ہی رہے تھے کہ باہر نیزوں تلواروں کی جنجناہٹ اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ آن کی آن میں فوج درناہ گھر کے اندر گھس آئی اور بزور شمشیر تنہا دشمن کو گھر سے نکال دیا۔ اب مسلم کی پیشانی پر ہاشمی شجاعت کے تیور تھے۔ ایک دفعہ آستینیں سمیٹی اور تلوار جو سنبھالی تو لاشوں کے انبار لگا دیے۔ فوج مخالف میں بھگدڑ مچ گئی، لشکر والوں نے ابن زیاد سے اور کمک طلب کی۔ ابن زیاد نے جواب میں کہلا دیا کہ کیا بزدل ہو، تعجب کی بات ہے کہ مسلم تنہا اور وہ بھی مسافرت میں، اور پھر بھی تمہارا بس نہیں چل رہا ہے۔ سالار لشکر کو غصہ آیا، ایسے میں کہلا بھیجا کہ بھیجنا ہے تو جلد بھیج دیجیے، کسی بنے بکل میں جنگ نہیں ہو سکتی، وہ ہاشمی شیر ہے، جب تلوار اٹھا لیتا ہے تو خون کے دریا بہنے لگتے ہیں۔ ارباب و فکر و نظر بس کیا تھا، فوجوں کی فوجیں آنی شروع ہو گئی۔ جب مسلم فوجوں کے بیچ گر گئے تو دشمنوں نے راہ میں ایک کنواں کھودا اور اس پر گھاس پھوس سے چھپا دیا۔ مسلم جو ہی شجاعت کے جوش میں ڈوب کر حملے کے لیے آگے بڑھے، پیر اسی کنویں میں جا گرا اور مسلم گر گئے۔ تلوار اور نیزوں کے اور پتھر برسنے لگے، جسم چھید کر چھلنی ہو گیا، زخموں سے خون بہنے لگا۔ اسی درمیان ایک تلوار منہ پر ایسی پڑی کہ سامنے کے دانت ٹوٹ کر گر پڑے، منہ سے میں خون بھر گیا۔ مسلم نے منہ سے خون کی کلی کر کے پانی مانگا۔ زخمی اور پیاسے مسلم کے سامنے پانی آیا، چاہا کہ پانی پی لے لیکن پیالہ خون سے بھر گیا۔ مسلم نے کہا میرا آب و دانہ شاید دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اب ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، آپ نے اس کو سلام نہ کیا۔ ایک خادم نے کہا مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ آپ نے غصے میں فرمایا میں اسے سلام کیا کروں، میرا امیر تو حسین ہے۔ ابن زیاد نے بڑے دربار میں اپنی توہین دیکھی، غصے سے جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ابھی مسلم کو بلائے قصر سے لے جا کر اس کو بلندی سے نیچے گرا دو۔ جلاد مسلم کے قریب آیا، آپ نے نماز کی مہلت طلب کی اور کھینچی ہوئی تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی اور بعد انگلی کے رخ کیا اور حسین کی طرف اور آخری زیارت پڑھی، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر زیارت تمام ہوئی، جلاد کا ظالم ہاتھ آگے بڑھا اور مسلم کو اوندھا کر دیا اور پوری قوت سے منہ کے بل نیچے سڑک پر گرا دیا۔ مسلم کے جسم کے چتڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اکھڑتی سانسوں کے درمیان پیروں میں رسی باندھی گئی اور لاش کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ ادھر امام مظلوم عراق روانہ ہو چکے تھے۔ چلتے چلتے راہ میں سوار کو کوفے کے جانب آتے ہوئے دکھائی پڑا۔ حضرت نے روک کر دریافت کیا اے برادر شاید تو کوفے سے آ رہا ہے، میرا ایک بھائی وہاں ہے، بھلا تجھے اس کی کوئی خبر ہے؟ اس شخص نے بغیر امام کو دیکھا، پھر کہا میں کچھ اور تو نہیں جانتا، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جب میں کوفے سے چلا تھا تو ایک مسلم نامی شخص کی لاش بے دلی سے سڑکوں پر کھینچی جا رہی تھی، جسم چھل چھل کر قیمہ ہو چکا تھا۔ یہ سنتے ہی امام بےتاب ہو گئے مگر دل پر صبر کا پتھر رکھا۔ دختر مسلم کے قریب آئے، بچی کو زانو پر بٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ مسلم کی یتیمہ گھبرا کر حسین کی گود سے اتر آئی، تڑپ کر پوچھا بابا جان خیر تو ہے؟ آج آپ بالکل اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے میرے بابا کیا کرتے تھے۔ ارے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟
کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ چچا جان میرے بابا کو بلا دیجئے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بن باپ کی بچی کی یہ معصوم اور سچی باتوں نے حسین کے ضبط کا بند توڑ دیا۔ وہ دہاڑ مار مار کے رونے لگے، بڑھ کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے لال تیرا بابا کوفے میں شہید کر دیا گیا، یہ سننا تھا کہ کہہ کر زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ حسین نے گود میں اٹھا لیا اور سینے سے لپٹا لیا۔ اے میرے لال صبر کرو، آج سے حسین تیرا چچا نہیں باپ ہے۔ بچی کے دل خراش چیخوں سے ایک کوہرام برپا تھا، ہر طرف واہ مسلمہ کی صدائے بلند تھی۔